سر میرا ایک سوال ہے جی پلیز. سر. جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ کو عقل سے نہیں عشق سے سمجھا جا سکتا ہے، اکثر صوفیاء یہ کہتے ہیں، تو یہ جی ڈائیکوٹمی وہ ہم اس کو جب اس کا جو اگلا آئے گا نا اس میں ہم بالکل اس کو دیکھیں گے کہ عقل کا دائرہ کہاں تک ہے، اور جس کو ہم عشق کہہ رہے ہیں وہ اصل میں عقل کی ہی ایک اگلی سٹیج ہے، وہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. مطلب میں خود جو ہوں، میں ڈویلٹی کا قائل نہیں ہوں، نہ انسانی وجود میں نہ انسانی جذبات میں. تو اس کو جب ہم توحید جسمانی کے اوپر بات کریں گے اور توحید انسانی کے اوپر، تو انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائے گا. آج ہم ہاں بالکل روح اور جسم جو ہے نا، اس کے جو آپس میں کنیکشن ہے اور تضاد میں کس طرح پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ کریں گے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. صدق اللہ العظیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یقول اللہ تبارک و تعالی عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بہادر خیر ورنا. انشاءاللہ جی ہم کل کے ہی موضوع کو کنٹینیو کریں گے، لیکن کیونکہ یہ گرامر آف لو کا قرآنک ہمارا سیریز ہے، تو اس میں زیادہ ہمارا جو ہوگا وہ قرآن کے اوپر فوکس ہوگا اس سلسلے میں. اب یہاں پر میں نے ایک حدیث قدسی جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت ہے، وہ بیان کی ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے لیے بڑی کریٹیکل ہے. جو لوگ معرفت کو سمجھنا چاہتے ہیں یا تصوف پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث قدسی بڑی کریٹیکل ہے. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی. اٹس ویری انٹرسٹنگ لائن. انا میں، عند ہوں میں، عبدی اپنے غلام کے، زن بہی زن کے ساتھ میں وہی ہو جاتا ہوں جو میرا غلام زن کرتا ہے میں ویسا ہوں. اگر ہم ویسے قرآن اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک پروردگار کے بارے میں کچھ انفارمیشن دی جاتی ہیں، خصوصاً حشر کے معاملے میں، کہ پروردگار اس طرح معاملہ کرے گا، گناہ گاروں کے ساتھ یہ رویہ ہوگا، جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا. تو اٹ از اے کائنڈ آف فکسٹی کہ پروردگار کے کچھ جو بیہیویئرز ہیں اور جو ایٹیچیوڈز ہیں، خصوصاً یوم حشر کے بارے میں، وہ بڑے فکس سے ہیں. لیکن یہ حدیث قدسی ان سب کو بریچ کر رہی ہے. انا عند ظن عبدی بی، ظن کہتے ہیں عربی میں گمان کو، اور یہاں پر ظن جو ہے وہ مثبت معنی میں آیا ہے کہ اگر میرا اچھا گمان ہے اپنے رب کے بارے میں تو رب میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اور اگر میرا برا گمان ہے اپنے رب کے بارے میں تو رب میرے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جیسا میں اس کے ساتھ گمان کر رہا ہوں. سو اٹس اے کائنڈ آف این میسو امپاورمنٹ. یعنی اگر آپ نے کہیں بھی دیکھنا ہو کہ ڈیوینٹی کے اندر انسان کی شرکت اس حدیث سے زیادہ اور کہیں بھی نہیں ہوتی. یعنی انا عند ظن عبدی بی، میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. تو بیسیکلی یو آر بینگ امپاورڈ، کہ اگر آپ کو شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی بڑی سب غلطیوں کو ناپ تول کر آپ کو جہنم میں دھکیلے تو انشاءاللہ دھکیل دے گا،
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی غلطیوں سے درگزر کر کے آپ کو معاف کرے تو وہ معاف کر دے گا. یعنی اس کو آپ جتنی بھی اس کی میرے خیال میں سوشیولوجیکل امپلیکیشن بہت اعلیٰ ہیں کہ اگر ہم اس کو سوچنا شروع کر دیں تو پھر ہمارے گمان مخلوق کے ساتھ بھی اچھا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کو جس طرح کوگنیٹو سائیکالوجی ہے آج کل یا سی بی ٹی وغیرہ ہے اس کے ساتھ اگر آپ لنک کریں جو لوگ پڑھ رہے ہیں سائیکالوجی کو تو دے ول انڈرسٹینڈ بیٹر کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا اب میرے بارے میں گمان کرتا ہے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. ایک اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہوں. یعنی اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ من ذکرنی فہو جلیس معی، کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کو اپنے پاس بلا کر اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن یہاں پر ہے کہ انا جلیسن، میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اس کے ساتھ، من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے. اور پھر آگے مطلب اسی ٹون کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے حدیث قدسی میں، اور فرمایا کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے اپنے نفس میں، اپنے دل میں، یعنی ایسا ذکر کہ دوسروں کو نہیں پتا پر میں دل ہی دل میں اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، اگر کوئی اپنے نفس کے اندر میرا ذکر کرتا ہے دل ہی دل میں، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَعٍ، اور اگر کوئی مجلس لگا کر میرا ذکر کرتا ہے، ببانگ دہل کرتا ہے، زبان کے ساتھ کرتا ہے، کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے، تو پھر میں اس کا ملئن خیر منہ، تو میں اس سے بہت بہتر اسمبلی اکٹھی کرتا ہوں اور اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں، اپنے عبد کا ذکر کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اگر ایک ہاتھ کے برابر، کھلے ہوئے ہاتھ کے برابر کوئی میری طرف آتا ہے، تقربت الیہ ذرعا، تو میں اپنے فور آرم تک، یہ ہاتھ ہے، یہ فاصلہ اور فور آرم تک، تو میں ہاتھ سے لے کر ٹپ آف دا فنگر سے لے کر فور آرم تک اس کی طرف جاتا ہوں. یعنی اگر ایک ہاتھ میری طرف آئے گا تو میں فور آرم تک اس کی طرف جاؤں گا، اور اگر ایک بندہ فور آرم کی لینتھ تک میری طرف آتا ہے تو میں دو فور آرم کی لینتھ تک اس کی طرف جاؤں گا. وَإِن تقرب الیہ ذرعا تقربت الیہ باعا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اور اگر کوئی چل کر میرے پاس آئے گا تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاؤں گا. سو یہ ٹون ایک سیٹ ہو رہی ہے پورے حدیث قدسی کی. لیکن یہاں پر جو ایک معاملہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اللہ کی ٹون ہے اٹ از ان ریئیکشن ٹو سم تھنگ. یعنی جو ایک نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہے جو بندے نے کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ نے کرنا ہے. یعنی پہلے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، ظن رکھو گے تو ویسا ہو جاؤں گا. فَإِن ذَكَرَنِي، اگر ذکر کرو گے تو ذکر کروں گا. اگر مجلس میں ذکر کرو گے تو میں اس سے بہتر مجلس میں ذکر کروں گا. اگر ایک ہاتھ کا فاصلہ طے کرو گے تو میں فور آرم تک کا فاصلہ طے کروں گا. ایک فور آرم تک کا فاصلہ طے کرو گے، دو فور آرم، اور اگر چلو گے تو میں بھاگوں گا. تو اٹس اے کائنڈ آف ہمارے ذمہ کچھ لگایا گیا ہے اور اس سے بہت زیادہ اللہ نے اپنے ذمہ لگایا ہے. قرآن میں آپ کو یہ کئی جگہ نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ عربی گرامر پڑھتے ہیں وہ لنہدینہم لام تاکید بنون ثقیلہ ہے تو شدت ہے اس میں. الذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے رستوں میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ ان راستوں پر خود نہیں چل سکتے، ہم ان کی انگلی پکڑ لیتے ہیں. یہ لنہدینہم سے جو ترجمہ بنے گا وہ یہ ہے کہ پھر ہم ان کی انگلیاں پکڑ کر ان راستوں پر ان کو چلانا ہے، لیکن آپ نے چلنا ہے. So there is an effort, you have to initiate the process. اور معرفت میں بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے پروسیس انیشیٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ نہیں پریشان ہونا کہ کون سے مقامات سے گزروں گا، پھر اللہ کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی میں بھی وہی وعدہ فرما رہا ہے کہ کچھ تم کرو اور پھر میں آگے کروں گا. لیکن یہاں پر جو کریٹیکل لفظ ہے وہ ہے عبدی، میرا غلام. یا متکلم ہے عبد کے بعد، میرا غلام. اب اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے
عبد کامل ہیں بلکہ عبد کامل ترین ہیں. تو اللہ نے جب بھی حضور کو کوئی خاص نعمت دی ہے تو اس کے لیے نہ رسول کا لفظ آیا ہے، نہ نبی کا لفظ آیا ہے، نہ انسان کا لفظ آیا ہے، نہ محمد کا لفظ آیا ہے، عبد کا لفظ آیا ہے. پورا قرآن اٹھا لیجیے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. وہ جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے قرآن، اگر اس میں شک کرتے ہو تو اس کے ساتھ کی ایک صورت بنا کے لے آؤ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. راتوں رات لے گیا اپنے عبد کو، رسول کو نہیں لے گیا، نبی کو نہیں لے گیا، عبد کو لے کر گیا. اور جو قریب ترین مقام تھا حضور کا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، کہ جب وہ اتنا قریب آ گیا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تو اس نے اپنے عبد پر وہ وحی کی جو ہم کسی کو نہیں بتائے. تو آپ کو جتنے بھی مقامات قرآن میں نظر آئیں گے جو ایک تحفہ خاص اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے حضور کو، تو لفظ عبد سے جوڑتا ہے. تو اس سے ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ ایک انسان کے لیے عبد سے بڑا کوئی مقام نہیں کائنات میں. مطلب ایک انسان جو بلندی کی انتہا کو چھو سکتا ہے وہ عبدیت ہے. اب یہ عبدیت کے سورسز کیا ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ. دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو فوکس آن ٹوڈے. اور فتوحات مکیہ کے چیپٹر نمبر 52 سے 58 تک، یعنی 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، ان بابوں میں محی الدین ابن العربی شیخ الاکبر نے ایک عجیب و غریب باب قائم کیا ہے. اور جس طرح شیخ کا کام ہے کہ پوری بات نہیں کرتے ایک جگہ پہ، کہیں پہ ایک ٹکڑا، پھر کہیں ایک ٹکڑا، تو میں نے ان ساروں کو اکٹھا کر کے کچھ سمجھنے کی کوشش کی. And this was 10 years back, 15 years, بلکہ ہاں 10, 12 years back, کہ آخر شیخ ڈیولپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو بیسیکلی شیخ ہمیں جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دو حقائق کا مجموعہ ہیں، ایک ہے روح اور ایک ہے جسم. اور روح جو ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے کہ امر ربی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. یہاں پہ روح کے بعد یا متکلم ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک جلد والا انسان بنانے جا رہا ہوں، ایک جلد والی مخلوق بنانے جا رہا ہوں. بشر کو لفظی مطلب ہے جلد، اور اس کو میں سڑے ہوئے گارے سے بناؤں گا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو اپنے ہاتھوں سے سوار لوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اپنی روح میں سے کچھ اس کے اندر پھونک دوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فوراً سجدے میں گر جاؤ. اب روح کی جو حقیقت ہے وہ ربانی ہے، وہ خدائی ہے، یہ خدا کی اپنی چیز ہے جو ایک جسم کو عطا کی جا رہی ہے. تو اگر آپ روح کی لطافت کے اوپر ہم جتنے بھی لفظ بول لیں، ہم کبھی بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکتے کیونکہ یہ خدا کی اپنی چیز ہے. اب جسم جو ہے یہ زمین سے اٹھ رہا ہے، اور اب روح اور جسم اکٹھے ہو رہے ہیں. یہاں پر ابن العربی ہمیں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں جو یہ تنوع نظر آتا ہے انسانی مزاج میں، یہ جو ویریشن نظر آتی ہے ہمارے ایٹیٹیوڈز میں، ہمارے موڈز میں، ہمارے سائیکولوجیکل میک اپ میں، ہمارے کانسٹیٹیوشنل میک اپ میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دو بہت بڑے تضادوں کا مجموعہ ہے. یعنی ایک طرف لطیف ترین روح ہے، بلند ترین روح ہے، اور دوسری طرف پست ترین مٹی ہے جہاں سے جسم اٹھ رہا ہے. اور he has knitted it so well کہ میں انہی کے لفظوں میں ہی بیان کر دوں گا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اب اگر روح کی طرف غور کیا جائے تو روح میں سکون پایا جاتا ہے، روح میں ایک بلندی پائی جاتی ہے، ایک علو پایا جاتا ہے. اور اگر ہم جسم کی طرف دیکھیں تو جسم کیونکہ بیچارہ پستی سے آیا ہے تو اس کے اندر انگزائٹی، فیئر، انسیکیورٹی، دیز آر انہیرنٹ ٹو اے باڈی. It's a very interesting spin جو شیخ الاکبر نے کی ہے، and تیمور بھائی is going to like it, the way he is spinning it، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے میک اپ کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ جب انسان کی تخلیق کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو ایک بڑے ہی مشکل جہان میں تخلیق کر کے بھیجا ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو بہت ہی کمزور پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان الانسان عجولا، انسان ہے بھی جلد باز. تو اگر آپ ان تین چیزوں کو اگر اکٹھا کریں گے، یعنی ضعف، کمزوری، دوسری طرف جلد بازی، اور
तीसरी तरफ मुश्किल जहान में भेजना। तो इससे नेचुरल प्रोडक्ट क्या निकलेगी? फेयर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, रेस्टलेसनेस। तो शेखुल अकबर कहते हैं कि दिस एंजाइटी, फेयर, इनसिक्योरिटी, रेस्टलेसनेस और इस्तराब जो है, उसके लिए लफ्ज इस्तराब का इस्तेमाल करते हैं, दिस कम्स वेरी नेचुरली टू अस। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारी बड़ी सिफात की, जिस तरह सुकून है या दलेरी है या जुर्रत है या शुजाअत है या बहादुरी है, तो शेखुल अकबर कहते हैं कि दीज आर नॉट आवर नेचुरल डिस्पोजिशन। ये इजाफते हैं जो हमें मेहनत करके हासिल करनी कि यानी, और इसको वो बड़ा खूबसूरत कुरान की आयत से लिंक करते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअम बसीरा। ये अल्लाह फरमाता है कि हल अता अलल इंसान हीन, एक लम्हा गुजरा है इंसान पर ऐसा, मिनद दहर, दहर के जमानों में, लम यकुन, जब वो नहीं था, शैय्यम मज़कूरा, कोई ऐसी चीज जिसका जिक्र किया जाए। यानी आप कह सकते हैं कि इंसान था तो सही, लेकिन बिल्कुल एक भूला बिसरा हुआ, एक मादूम सी हस्ती था। तो शेखुल अकबर कहते हैं कि दिस इज आवर इनहेरेंट एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, क्योंकि हम एक, वी हैव कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉट नोन। तो अब हमारी जितनी भी काविश होती है इस दुनिया में, उसकी बुनियादी मुहर्रिक ये हैं कि मैं कहीं मादूम ना हो जाऊं, मैं कहीं दोबारा भूला बिसरा ना हो जाऊं। तो हम अपनी फेम के लिए, अपनी तशहीर के लिए जितने सामान पैदा करते हैं, उसकी वजह यह है कि दिस फेयर एंड एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी, और ये जो इज़्तराब है कि मैं कहीं भूल ना जाऊं, लोग मुझे भूल ना जाएं, मैं कहीं ऐसे स्टेटस पर जिंदगी ना गुजार दूं कि मैं पहचाना ही ना जाऊं। तो दिस इज द कॉज ऑफ ऑल आवर एंजाइटी एंड ऑल आवर इनसिक्योरिटी। और शेख कहते हैं कि यही इनसिक्योरिटी और एंजाइटी हमें अशरफुल मखलूकात बनाती है। Well, this is a very interesting way of looking at insecurity and मतलब इस तराब के ऊपर बड़े अजीब तरीका, एक बड़ा अजीब पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी अगर आप देखें, हम जिंदगी में जितनी भी तरक्की करते हैं, जितनी भी काविश करते हैं, उसकी तह में हमारा जो मोटिवेटर है वो यही है कि आई एम वेरी इनसिक्योर, I am very मुस्तरिब बीइंग। और फरमाते, आप शेख ये फरमाते हैं कि इसी के दो प्रोडक्ट्स हैं, इस एंजाइटी, फेयर और इनसिक्योरिटी, और इनसे निपटने के लिए जो हम काम करते हैं उसके दो बाय प्रोडक्ट्स हैं, एक सोच और एक फिक्र। और यही सोच और फिक्र है जो हमें तमाम दूसरी एनिमल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम, मिनरल किंगडम से बुलंद करके अशरफुल मखलूकात बना देती है। मुझे मतलब इस्लाम में मैंने बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं दैट वर रियली शॉकिंग, बट दिस रियली शुक मी टू द कोर। यानी हम आमतौर पर एंजाइटी और इनसिक्योरिटी को अपनी फेलिंग समझते हैं, लेकिन शेख कहते हैं कि ये तो तुम्हारी डिस्पोजिशन है, ये तो तुम्हें जो जिस्म अता किया गया है उसकी नेचुरल, मतलब आप समझ लें कि बाय प्रोडक्ट है। हाँ, इसके खिलाफ अगर मैंने इल्म हासिल करना है, मैंने अगर जुर्रत अपने अंदर डालनी है, मैंने अपने अंदर अगर बहादुरी और दलेरी और सखावत और इस तरह के औसाफ हमीदा अपने अंदर डालने हैं, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज दे डोंट कम नेचुरली टू मी। फेयर कम्स नेचुरली टू मी, होप डजंट कम नेचुरली टू मी। जो फकीरी है, इट कम्स नेचुरली टू मी। जो गिना है वो नेचुरली नहीं आता, उसके लिए मुझे आई हैव टू exert myself a lot, I have to really put in a lot of effort। अब यहां पर शेख ये कहते हैं कि जो आदमी, जो इंसान अपने जिस्म की तकदीर से वाकिफ नहीं, who doesn't understand the कदर और कीमत of his or her body, फिजिकल बॉडी के बारे में बात करें, क्योंकि रूह और जिस्म से मिलकर बना है ना, so he is now focusing on जिस्म। वो कहते हैं कि जो भी आदमी अपने जिस्म की कदर और कीमत और इसके मुकद्दस होने को नहीं समझा, उसके लिए मारिफत में तरक्की करना तकरीबन नामुमकिन। हालांकि हम जब अपनी इल्मी रवायत देखते हैं तो आपको एक कांस्टेंट जो अंडरपिनिंग नजर आएगी, वो ये होगा कि वी ऑलवेज डिमीन बॉडी एट द एक्सपेंस ऑफ द स्पिरिट। हम रूह को बड़ा एलिवेट करते हैं और जिस्म को बड़ा डिमीन करते हैं। लेकिन अगर आप कुरान पर नजर डालें तो कुरान ने इंसान की जिस्म पर
جتنی ڈیٹیل سے بات کی ہے وہ انسان کی کسی اور چیز پر اتنی بات نہیں کی ڈیٹیل کے ساتھ. اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو وہ مٹیریل جس سے انسان بنا ہے اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل ہے. And it's a very scientific detail. It's a very technical detail. It's not something, it's not a philosophy. مطلب اللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بہت بڑا میسج ہمارے اجزائے ترکیبی جو ہیں انہی کے ذریعے ہی دینا چاہ رہا ہے. یعنی اگر آپ قرآن کو کھولیں گے تو میں آپ کے سامنے اب 7-8 آیتوں سے یہ بات سمجھاؤں گا کہ forget about your body the way it is. جن مٹیریل سے یہ باڈی بنی ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ خلقکم من تراب ثم فی نطفہ ثم من نطفہ ثم من علقہ ویخرجکم طفلا، کہ خلقکم من تراب. اب تراب کا لفظ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ تراب اگر ہم انگریزی میں اس کو کہیں تو ان آرگینک میٹر، غیر نامی مادہ. یعنی مٹیریل اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو ہمیں ملتے ہیں ایز را مٹیریل چیزیں کچھ ایسی ہیں which are organic and which are inorganic. آرگینک چیزیں وہ ہیں جس طرح فاسل فیول ہے کہ جانور تھے زندہ اور وہ مر گئے اور ان کی ہڈیوں کے ساتھ آپ کو تیل مل گیا، یا درخت تھے اور وہ زلزلوں میں زمین کے اندر دھنس گئے اور وہ ڈیکمپوز ہوئے اور پھر ان کی کنسولیڈیشن ہوئی اور اس سے وہ ڈائمنڈ اور منرلز یہ تشکیل پائے. یعنی یہ ساری چیزیں جو لیونگ آرگینزمز کے نیست و نابود ہونے سے بنتی ہیں یہ آرگینک ہوتی ہیں. اور ان آرگینک وہ ہوتی ہیں کہ جو کسی ایسی چیز سے بنے جس کے اندر شعور اور زندگی نہیں پائی جاتی. تو اب تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو کسی فاسل کی وجہ سے کسی اور باشعور مخلوق کی وجہ سے نہ بنی ہو بلکہ اس کی بنیاد شعور میں نہ ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں وہ ہستی ہوں کہ میں بے شعور مٹی سے اس تراب سے باشعور لوگ پیدا کر سکتا ہوں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جن لوگوں نے تراب پر غور نہیں کیا ان کو ابو تراب کی کبھی سمجھ نہیں آئی. So you have to understand کہ مطلب تراب is a very technical term. اب یہی اللہ فرما رہا ہے کہ خلقکم هو الذی خلقکم من تراب، ہم نے تمہیں خشک مٹی سے بنایا. تراب از خشک مٹی. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے هو الذی خلقکم من طین. اب تین ہے مٹی، تراب والماء. مٹی، خشک مٹی جب پانی کے ساتھ ملتی ہے تو جو کیچڑ بنتا ہے اس کو تین کہتے ہیں. اب یہ میں صرف آپ کو مٹیریلز کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کے مٹیریلز پر کتنی توجہ آپ کو دلوا رہا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں تین سے پیدا کیا. اور یہیں پر ختم نہیں ہوا کہ پھر آگے فرماتا ہے کہ انا خلقناہم من طین لازب. دس از نو ویری انٹرسٹنگ ٹرم. لازب کہتے ہیں چپکنے والے. اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، اعتبارات دو ہو سکتے ہیں کہ ایک یا تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا گاڑھا کیا، وہ جو ہم نے پانی اور مٹی سے ایک میٹر بنایا تھا اس کو ہم نے گھما گھما کے اتنا گاڑھا کیا کہ وہ چپکنا شروع ہو گیا. کیونکہ جب کیچڑ جو ہے اس کے اندر پانی کی اس کے اندر کانسٹیٹیوشن کم ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک سٹکی ایک مطلب سٹکی ہونے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے. یا پھر دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ گاڈ از ٹاکنگ اباؤٹ اے فزیکل چینج سائنٹیفک ٹرمز میں، کہ ہم نے مٹی کے جو لازب ہوتی ہے مٹی، اگر آپ گاؤں میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیچڑ کو لے کر پانی اور مٹی ملا کر اس کے اندر توڑی آرگینک میٹر ڈال دیتے ہیں. یہ جو ویٹ کے ساتھ آپ کی بچتی ہے اسٹرا، اس کو جب وہ ڈال کے اچھی طرح گھولتے ہیں تو پھر اس کے اندر ایک چپکاہٹ پیدا ہوتی ہے بیکاز دیر از اے کیمیکل ریئیکشن. اور اس کیمیکل ریئیکشن سے ان اسٹراز میں سے اسٹکی مٹیریل نکلتا ہے. تو آپ اگر صرف قرآن سے جو انسان کو بنانے کے لیے مٹیریل یوز ہوئے ہیں ان کی ٹرمینالوجی کو ہی دیکھ لیں کہ پروردگار از گوئنگ انٹو سچ لینتھ کہ پہلے کہتا ہے کہ ہم نے اس کو تراب سے بنایا، پھر کہتا ہے کہ ہم نے اس کو تین سے بنایا، پھر کہتا ہے تین لازب سے بنایا. یہاں پر بھی نہیں رکتا، آگے فرماتا ہے کہ من سلسال من حماء مسنون. سلسال عربی میں کیچڑ کو کہتے ہیں، اور سلسال من حماء مسنون
ہمائم مسنون کہتے ہیں ایک بری سی سڑان، یعنی اٹس اے ویری فاؤل اسمیل. اب فاؤل اسمیل کب آتی ہے؟ جب آپ نے وہ جو آرگینک اور ان آرگینک میٹر کو اکٹھا کیا ہے، یعنی مٹی کو، پانی کو اور اسٹرا کو اکٹھا کر کے چھوڑ دیا ہے اور زمین میں رکھ دیا ہے، تو اف یو گو آفٹر فیو ڈیز تو آپ دیکھو گے کہ وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، فرمنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. یعنی انسان کی تخلیق میں بھی کہیں نہ کہیں شراب حقیقی شامل ہے. یعنی یہ فرمنٹڈ جو مٹی ہے آرگینک اور ان آرگینک مٹیریل سے مل کر اس میں سے جب وہ سڑاند آئی ہے، اس کی فرمنٹیشن سٹارٹ ہوئی ہے، تو اس سے ہم نے انسان کو بنایا. یعنی آپ سٹیجز دیکھیں کہ قرآن صرف مٹیریل کی سٹیجز کتنی بیان کر رہے ہیں. پھر سورہ رحمان میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا خلقناکم من صلصال کالفخار. مطلب کیا خوبصورت، انا خلقناہم من صلصال کالفخار، ہم نے اس کو ایسے کیچڑ سے پیدا کیا ہے، کالفخارا، جو بجتا ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ ٹرم. اس کو میں ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں. اگر آپ کبھی کسی مارشی ایریا میں جائیں جہاں پہ دلدلیں پائی جاتی ہیں، جس طرح آسٹریلیا ہے یا ہمارے ادھر بلوچستان میں بھی کچھ ایریاز پائے جاتے ہیں، اور اگر آپ نے بہت دور نہیں جانا تو آپ رابی کے کنارے چلے جائیں، تو اس کا جو رابی کا بینک ہے نا، آپ اس میں دیکھو گے کہ جہاں پر پانی چلتا تھا اور اب 1-2 مہینے سے پانی نہیں چل رہا، تو وہاں پر پیچز بن جاتے ہیں اور دراڑیں بن جاتی ہیں. اور جب آپ ان پر پاؤں رکھتے ہو تو کرچ کی آواز آتی ہے. دیر از اے کرینکلنگ ساؤنڈ. اس ساؤنڈ کو فخار کہتے ہیں عربی. یعنی اللہ تعالیٰ جس مٹیریل سے اور جس پروسیس سے انسان کو بنا رہا ہے، اس پر اتنی توجہ ہمیں دلوا رہا ہے پروردگار. اب نہ صرف وہ پروسیس، لیکن نہ صرف وہ مٹیریل، بلکہ جو پروسیس چلایا ہے پھر پروردگار نے ہمیں بنانے کا، اس کی اتنی ڈیٹیلنگ ہے قرآن میں کہ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. یعنی 3 آیتوں میں لگتا ہے کسی نے مائکروسکوپ لگا کر ماں کے پیٹ میں پورا پروسیس آپ کے سامنے کر دیا. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. اب یہ چھٹی ٹرم ہے جو مٹیریل کے بارے میں اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے، انسانی جس مٹی سے انسان بنا ہے. سلالہ، سین لام الف لام ہے. سلالہ کہتے ہیں چننا کسی چیز کو، یعنی کہیں یہ مٹی خشک تھی، پھر یہ 3 بنی، 3 سے 3 لازب بنی، 3 لازب سے ہمائم مسنون بنی، ہمائم مسنون سے سلسال کالفخارا بنی. لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے فلٹر کی ہے. یعنی انسان کے جسم کی عظمت کو آپ قرآن کی نظر سے دیکھیں، جو شیخ الاکبر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس کو قرآنک پرسپیکٹو دے رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا ہے شیخ کے اس فلسفے پر. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے مٹیریل کی اتنی ڈیٹیل اکیلا اکیلا بتا رہا ہے کہ کس چیزوں سے بنایا ہے، پھر جس پروسیس سے بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے مٹی سے بھی، نتھی ہوئی مٹی سے اس انسان کو بنایا ہے، نچوڑ کر مٹی کو بنایا ہے، مٹی سے اس کو بنایا ہے. اور ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے بہت ہی محفوظ ٹھکانے پر بطور نطفہ اس کو رکھ دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس پانی کی بوند جو تھی اس کو ایک لیس دار اور گاڑے مادے کی شکل میں لے. ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر ہم نے اس گاڑے سیال سے ہم نے گوشت بنانا، بوٹی بنانا شروع کر دی، اور پھر بوٹے کی سے ہم نے ہڈی اگانا شروع کر دی. فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھانا شروع کر دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر جب ماں کے پیٹ سے نکالا تو ایک نئی ہی مخلوق بنا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کوئی ہے ہم جیسا خالق جو ایک ایک انگریڈینٹ جس سے انسان بنا ہے. یہ 12-13 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو جو فوکس ہے پروردگار کا صرف اس مٹیریل پر جس سے انسانی جسم بن رہا ہے. شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ جسٹ لسن ٹو قرآن واٹ اٹ از ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. اب یہاں پر ہی گیوز اٹ اے ویری انٹرسٹنگ اسپن کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کا انتخاب کیوں کیا اپنی روح کے لیے. دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ ہی ریزز. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روح جو ہے، اگر آپ روح کو تجرید میں لے جاؤ، تجرید کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے کاٹ دینا، یعنی اگر ہم روح کو جسم سے جدا کر دیں تو یہ خدائی چیز ہے.
تو اس کے اندر کیا مزاج ہوگا روح کے اندر؟ اللہ کا کیا مزاج ہے؟ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کا کیا مزاج ہے؟ شیخ نے اس کو اس طرح کنیکٹ نہیں کیا، میں اس کو اس طرح کنیکٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا، وہ اللہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کرنے کیے جانے کے لائق نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں. اور شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ روح اپنی صفات کہاں سے لے گی؟ وہیں سے جہاں سے آئی ہے. تو کہتے ہیں اگر روح کو تم جسم سے جدا کر دو تو اس سے بڑا متکبر کوئی نہیں، اس سے بڑا مغرور کوئی نہیں، اس سے بڑا عزیز کوئی نہیں ہے. آل پاور، آل پاورفل، آل ایلیویشن، آل پرائڈ، سب کچھ یہ روح کی ہے چیز. تو کہتے ہیں کہ جسم کا اللہ نے انتخاب اس لیے کیا اور ان مٹیریلز کو اس لیے بیان کیا تاکہ جب یہ روح اس مکان کے اندر آئے تو مکان کا اثر مکین پر ہو اور مکین کا اثر مکان پر ہو. It's a very interesting debate he opens up. یعنی وہ جس طرح شعر ہے نا کہ ہر مکان کو ہے مکین سے شرف، مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. تو کنٹینر اور کنٹینٹ جو ہے ان کا ہمیشہ آپس میں اثر تو ہوتا ہے. اب یہ بیچارہ جسم تو بالکل صفر سے آیا ہے، اس کی تو بری حالت ہے. اور یہی انسان کا تضاد ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. لقد خلقنا الانسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان احسن تقویم. نہیں یہ غلط پڑھ رہا ہوں، ہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب یہ تقویم کا لفظ بھی سمجھنے کی، تقویم کہتے ہیں اندازہ کرنے کو. اللہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہماری جو اندازہ لگانے کی قدرت تھی اس کو جب ہم انتہا پر لے گئے تو انسان کو سامنے لے کر ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے اس کو پھینک دیا سب سے جو گہرائی میں پایا جاتا تھا، مٹی گہرائی میں پائی جاتی. یعنی ایک طرف تکوین کی انتہا ہے اور ایک طرف گرنے کی انتہا ہے. یعنی ایک طرف بلندی ہی بلندی ہے، عروج ہی عروج ہے، اور دوسری طرف پستی اور سفل ہے. تو روح آئی ہے آسمانوں سے، تنزل الملائکۃ والروح، روح ہمیشہ آسمان سے اترتی ہے. سورہ قدر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اب یہ بلند چیز جب اس پست مقام میں آئی، روح لامحدود ہے، لا انتہا ہے، تمام قدرت کی حامل ہے، اور جسم بیچارہ محدود ہے، اندھیرے کا مکان ہے. اب یہ اتنی روشن چیز، اتنی لا انتہا چیز، اتنی متکبر چیز ایک ایسے مکان میں آ رہی ہے جو بالکل گریوں سے بھی گرا ہے. تو شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اللہ نے جسم کا انتخاب اس لیے کیا کہ روح کی اٹھان کو روکا جائے. یعنی دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو شیخ الاکبر مطلب I have never read this any other thinker spinning it like this. This is just میرے لیے اگر شیخ الاکبر اور کوئی بات نہ کرتے، صرف تقدیس جسم انسانی کے حوالے سے جو بات کر گئے، اگر یہی بات لکھ جاتے تو میں مانتا کہ ان سے بڑا حکیم کائنات میں کوئی نہیں ہے. یعنی اب وہ فرما یہ رہے ہیں کہ روح میں تکبر ہے، روح کے اندر بلندی ہے، روح کے اندر لامحدودیت ہے، اور ایک ایسے جسم میں اس کو ڈالا گیا ہے جو بیچارہ محدود ہے. تو اب روح پر اثر ہوگا مکان کا. تو جب یہ کیوں کیا گیا ہے، اور یہاں پر ایک اور میں بات اپنی طرف سے ایڈ کر دوں کہ آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ امام غزالی ہو جائیں یا امام راضی ہو جائیں یا شیخ الاکبر ابن العربی ہو یا شہاب الدین سہروردی ہوں، ان سب کا ایک نظریہ یہ ہے کہ روح جو ہے اٹ از انڈیوائڈیڈ ریالٹی. یعنی روح ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ڈویژن پاسبل نہیں ہے. اب روح اپنی آئیڈینٹی کہاں سے لے؟ یہ آئیڈینٹی یہاں سے لے گی جسم سے، میرے فنگر پرنٹس. میری روح تیمور بھائی کی روح سے فرق نہیں ہے، لیکن میرا جسم تیمور بھائی کے جسم سے فرق ہے. تو روح کو جو انڈیویجویشن ملتی ہے وہ جسم سے ملتی ہے. یہ مکان اور مکین کا آپس میں ایک دوسرے پر اثر ہو رہا ہے. اب شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کرو اسلامی روایت پر تو روح کو اللہ نے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا. یعنی دنیا میں بھیجا ہے تو جسم میں ڈال کر بھیجا ہے، جب برزخ کا وقت آئے گا قبر میں تو تب بھی اس کو یہی جسم ملے گا، اور حشر کے دن جب اٹھایا جائے گا تب بھی اس کو یہی جسم ملے گا، کیونکہ اس کے لیے اپنی آئیڈینٹی کے لیے جسم کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں.
اور روح اپنے اندر تکبر رکھتی ہے، غرور رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بی، اللہ کو غلامی چاہیے. تو اب اس لامحدود کو غلام کیسے بنایا جائے؟ اتنی متکبر چیز کو غلامی کرنے پر مجبور کیسے کیا جائے؟ تو وہ شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اس کے لیے جسم کی تشکیل، تاکہ یہ اپنی تھوڑی سی ہوا سے نکلے. کیونکہ وہ یہاں پر شیخ کا مشہور فلسفہ ہے، یہ تو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں تیمور بھائی، نفس رحمانیہ، روح کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں شیخ الاکبر وہ نفس رحمانی ہے. نفسا، جس سے ہمارا لفظ نفس جس کو ہم کہتے ہیں اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، نفسا اصل میں از بریدنگ. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، when I will blow my spirit into his body. تو وہ کہتے ہیں شیخ الاکبر کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو پاورفل چیز ہے وہ ہوا ہے، اور خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ بلو کرے گا، آف کورس اٹس ناٹ لائک اللہ کے لنگز ہیں اور پھر اس سے بلو کر رہا ہے، بٹ اٹس جسٹ دا مائٹ. تو اسی سے وہ سپن کرتے ہیں ہوا کا لفظ چھوٹی یہ کے ساتھ خواہش، ڈیزائر، اینڈ ہی پلیسز آل ہز ماڈل آن ڈیزائر. تو بیسیکلی یہ نفخ رحمانیہ یعنی نفس رحمانیہ روح ہے، اور جسم جو ہے وہ مٹی سے اٹھ رہا ہے. اور کیوں اس کو جسم کا قید میں لایا گیا ہے؟ تاکہ جسم کی جو اپنی محدود ہونا ہے، اس کا لمیٹڈ ہونا ہے، یہ روح کو بھی اپنی طرف کھینچے. اس لیے جب آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ سوتے ہیں آپ کو خواب آتے ہیں تو روح تو نہیں ہوتی آپ کے جسم، قرآن کے مطابق. تو جسم جو ہے وہ مطلب شیخ الاکبر اس طرف گئے تو نہیں، لیکن غالباً وہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے، بیکاز ہی لیوز لاٹس آف تھنگز ان پیراڈاکسز فار ہز اسٹوپڈ پیپلز لائک می. تو پروبیبلی لگتا یہ ہے کہ جب وہ روح نکلتی ہے تو جسم بیچارے کو بھی اس کو بھی اس کی ساتھی ہے نا، تو وہ خوابوں میں پھر اس کو کال کرنے کے لیے تمثیل کے جہان پہ جاتے ہیں. سو اٹس این انٹرسٹنگ وے آف لوکنگ ایٹ ایون آور ڈریمز. تو اب روح لامحدود ہے، محدود جسم میں آئی ہے، بہت بلند چیز ہے، مغرور چیز ہے، متکبر چیز ہے. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے حشر کے تمام جو فیصلے ہیں وہ تکبر اور عاجزی کے ارد گرد ہی کر دی ہیں. یعنی اگر آپ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ایک پڑھتا ہوں کہ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ. ہرگز وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر مثقال، ایک ایٹم کے برابر، ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی تکبر پایا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو متکبر ہے، اس کو قابو کیسے کیا جائے، اس کو اہل کس طرح بنایا جائے کہ یہ جنت میں جائے؟ تو اس میں شیخ الاکبر کہتے ہیں، اب یہاں پر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، مسلمانوں کی ہم ایک دوسرے پر فتوے بڑے لگاتے ہیں، یا تو عربی ہم نے کوئی فرق پڑھی ہے، مسقال ایٹم کو کہتے ہیں. اتنا سا تکبر بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، جو اکڑ کر چلے اور جو فخر کرے مجھے ہرگز پسند نہیں. اور کس کو جنت کی بشارت دی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی وہاں پر بھی اگر عبد بن کر آؤ گے، غلام بن کر آؤ گے تو جنت ملے گی، اگر متکبر بن کر آؤ گے تو جنت نہیں ہے. یعنی اس لیے شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اپنا مزاج اپنے جسم کے ساتھ رکھو. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہی میکس. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ارتقاء کے لیے، تمہاری معرفت کے لیے پروردگار نے جو کچھ رکھا ہے وہ مادی جہان میں رکھا ہے، روحانی میں نہیں رکھا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اس کا حق بھی پہچاننا ہے. تو اسی مادی کائنات میں جو ہم نے اپنے ایک لیکچر کے دوران وہ شیخ الاکبر کا فلسفہ مراتب تجلیات الہیہ ڈسکس کیا تھا کہ there is a spirituality of matter. اور میٹر جو ہے اٹ از دا موسٹ، آپ کہہ سکتے ہو کہ سب سے افیکٹو چینل ہے نور خدا کو مظہر بنانے کا. یعنی مظہر میں مادے سے زیادہ اوپر کوئی چیز نہیں. اور یہی آج بھی جو میں باتیں کر رہا ہوں اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے ایک دفعہ بھی روح کے اوپر زیادہ بات نہیں کی قرآن میں. جتنی باتیں قرآن میں انسان کے جسم کے بارے میں ہی ہیں، اور ہم اسی کے پیچھے پڑ گئے ہیں مسلمان.
تو شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنی جسم کی تقدیر، اپنے جسم کس لیے پروردگار نے اپنی روح کو جسم کے اندر ڈالا ہے تاکہ یہ عبودیت میں آئے. یہاں پر مجھے بایزید بستامی کا ایک بڑا ہی خوبصورت آپ انجوائے کریں گے تیمور بھائی، کہ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے اور میں نے ہر کاوش کر لی اپنے رب کو پانے کی، لیکن مجھے رب نہیں ملا. آخر ایک دن میں تہجد کی نماز کے بعد سجدے میں گر گیا اور میں نے زاروں قطار رویا اور میں نے اللہ سے کہا کہ ما وجدت شیئا یتقرب بہ، اے پروردگار میں نے کچھ بھی نہیں پایا اس دنیا میں جس سے میں تیرے قریب آتا. لوگوں نے مجھے کہا علم حاصل کرو، میں سب سے بڑا عالم بن گیا، تو نہیں ملا. لوگوں نے کہا سخاوت کرو، میں نے اپنا گھر بیچ کر لوگوں میں بانٹ دیا، تو نہیں ملا. لوگوں نے کہا کہ متقی بن جاؤ، میں نے تقوی کی انتہا کر دی، میں نے تو شادی بھی نہیں کی، میں تو کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں، لیکن تو نہیں ملا. ما وجدت شیئا یتقرب بہ، مجھے اس کائنات میں کچھ بھی چیز ایسی نہیں ملی کہ جو مجھے تیرے قریب کرے. تو کہتے ہیں پہلی دفعہ اللہ نے آواز دی، تقرب الیہ بما لیس لی، میرے قریب آنا ہے تو اس چیز سے میرے قریب آ جو میری نہیں. So very strange statement. تقربوا الیہ بما لیس لی، اس چیز کے ذریعے میرے پاس آ جو چیز میرے لیے نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اور میں نے کہا کہ یا رب ما الذی، اے پروردگار کائنات میں وہ کون سی چیز ہے لیس لک جو تیرے لیے نہ ہو، جو تیری نہ ہو. تو قال اللہ تعالی العبودیت والذلت والافتقار، میں عبادت کروانا جانتا ہوں، عبادت کرنا نہیں جانتا. میں غلام بنانا جانتا ہوں، غلام خود نہیں بنتا کسی کا. میں بلند ہوں، ذلت میری صفت نہیں ہے. ذل کہتے ہیں عربی میں نیچا ہونے کو، ذلت میری صفت نہیں ہے. افتقار، میں جھکانا جانتا ہوں، جھکنا نہیں جانتا. تو اگر تُنے میرے پاس آنا ہے تو ان صفات کے ذریعے آ، افتقار کے ذریعے آ، ذلت کے ذریعے آ، عبودیت کے ذریعے آ. وہیں پر آیا نا عبودیت کے اوپر بات. اب شیخ الاکبر جو کیس ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہیں عبودیت چاہیے، عاجزی چاہیے، انکساری چاہیے، تمہیں ذلت چاہیے کامیاب ہونے کے لیے، تو روح تو تمہیں یہ پرووائڈ ہی نہیں کر سکتی. اس کے پاس تو تکبر ہے، اس کے پاس تو غرور ہے، اس کے پاس تو علو ہے. تو یہ جو پستی تمہیں چاہیے، جو ذلت تمہیں چاہیے، جو عاجزی چاہیے، جو انکسار چاہیے، جو ہیوملٹی چاہیے، یہ کہاں سے لاؤ گے؟ اس کا واحد سورس تمہارا جسم. تو یہ ہے اپوزٹس کو اکٹھا کرنا in such a way. یعنی I don't know whether somebody has talked to you about this before. لیکن یہ جس کو زیادہ تحقیق کا شوق ہے وہ چیپٹر 52 سے لے کر 58 تک فتوحات مکیہ کا، ان کو آپ غور سے پڑھیں تو جو باتیں میں نے کی ہیں ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور اگر آپ فتوحات مکیہ کو سائڈ پر بھی رکھ دیں، صرف قرآن کو ہی دیکھ لیں، تراب، تین لازب، کل فخارہ، اس کے اگر آپ ہمائم مسنون، اگر آپ اسی کو اگر لے لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار انسان کے جسم کو کچھ بے قدر و قیمت نہیں کر رہا. It is not something to be demeaned، بلکہ it is the very source. اسی شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ انسان کی ماں اس کا جسم ہے. It's a very beautiful statement he makes، کہ بچے میں وہی ہوتا ہے جو اس کی ماں سے وہ انہیرٹ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اپنے جسم سے اس انزائٹی کو، اٹس فیئر کو، اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو تمہیں خوف کی آیتیں آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو شاید شوق ہے لوگوں کو ڈرانے کا. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تمہاری نیچرل ڈسپوزیشن، یو آر پری ڈسپوزڈ ٹو بی اینکشس. تمہیں سکون جو ملنا ہے وہ ایک علیحدہ ٹول ہے جس کے لیے تمہیں ملے گا، اس کے لیے تمہیں وہ تمہاری صفت اضافی ہے. It is not something you are born with. You are born into poverty. یا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یعنی ہم آپ کی ریالٹی یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے فقیر ہیں. تو آپ کی فقیری، آپ کا جسم فقیری رکھتا ہے یا آپ کی روح رکھتی ہے؟ اور کہتے ہیں شیخ الاکبر کہ ہر روز مسلمان ادا کرتے ہیں اپنی نماز میں اور بالکل اگنور کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کنستعین کی اتنی خوبصورت تفسیر کی ہے شیخ الاکبر نے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ جرت، یہ دلیری، یہ شجاعت، یہ علم، یہ سخاوت، یہ میرے اندر ہے ہی نہیں.
یہ تو میرے اندر ہے ہی نہیں. تو اگر تو استعانت نہیں کرے گا, اگر تو مدد نہیں فرمائے گا, یعنی اپنی فقیری کا ٹوٹل احساس ہے کہ میرے اندر پروردگار نے جو مجھے جسم دیا تھا اس میں سوائے انگزائٹی, اضطراب کے, بے سکونی کے اور تاریکی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر کہیں سے بھی نور مجھے ملنا ہے تو وہ اللہ کی استعانت سے ہی ملے گا. اور جتنے ٹولز مجھے چاہیے اس نور کو حاصل کرنے کے لیے, وہ چاہے عبودیت ہو, وہ چاہے ذلت ہو, وہ چاہے انکساری ہو, وہ چاہے عاجزی ہو, اس کے لیے مزاج میرا سیٹ کرے گا, جسم روح نہیں کرے. اور اسی لیے انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین, یعنی آسمان سے آئی ہوئی مکین زمین کی پستیوں کے مکان کے اندر بیٹھا ہے, دو تضاد ملے ہیں تو یہ حضرت انسان پیدا ہوا ہے. اور یہ اتنا بڑی ہستی ہے کہ مسجود ملائک, یعنی اگر جمع فی تضادین ہو جائے تو جبرائیل جیسے فرشتے کو بھی جھکنا پڑتا ہے اس کے سامنے. اب میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے مواد, اب سوال شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ اسی کو ہم آگے لے جائیں گے. انسان کے مزاج, سائیکولوجیکل میک اپ جو انسان کا, اس کو اگلے ہم انشاءاللہ سیشن میں وہ کر دیں. تو کوئی سوال ہو کسی کا اس چیپٹر کے بارے میں تو پلیز. زبردست جناب, ماشاءاللہ. جی سر, میں پوچھ رہا ہوں مرنے کے بعد روح کو کوئی اور جسم یا کچھ اور چاہیے ہوتا ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے؟ ہاں, خلق جدید کا ایک تصور ہے, مطلب اس میں جہاں تک قرآن میں تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب بوسیدہ ہو جائیں گی ہڈیاں تو دوبارہ ان کو کون اٹھائے گا, تو ان سے کہہ دے کہ ان کو وہی دوبارہ کرے گا تر و تازہ جس نے پہلے ان کو پیدا کیا. تو لگتا تو یہی ہے کہ اسی باڈی کا مٹیریل جو ہے اسی کو استعمال کر کے probably there will be a new creation. اچھا سر, آپ نے یہ کہا ہے کہ روح آپ کی, تیمور صاحب کی, ہماری سب کی ایک ہی ہے, جسم فرق ہے. تو سر جسم کا سورس بھی تو یہی مٹی ہی ہے نا, تو یہ مختلف جگہوں سے مٹی لی گئی ہے یا اس کے مزاج میں فرق ڈالا گیا ہے؟ یہ پہلا سوال. یہ جسم جو ہے بیسیکلی ہمارا جسم بھی ایک ہی مٹی سے بنا ہے, لیکن اس کے اندر مٹی کے اندر پرنٹ لینے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. مطلب روح تو ایک نور ہے نا, نور کے اندر کوئی بھی امپریشن لینے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی, مٹی کے اندر پائی جاتی ہے. ہمیں جو انڈیویجویشن ملتی ہے نا, ٹیمپوریری انڈیویجویشن, چاہے اس کو کہہ رہے ہیں ٹیمپورل کہہ رہے ہیں, زمانی مکانی انڈیویجویشن کہہ لیں, وہ جو ہمیں ملتی ہے وہ مٹی کے عنصر کی وجہ سے ہی ملتی ہے. یعنی اچھائی اور پستی دونوں میں جانے کی ٹینڈنسی بھی مٹی میں ہی ہے, مٹی میں دونوں چیزیں ہیں. یہ ہم اس کو زیادہ ایکسپلور کریں گے نا تو یہ آپ کو گرانے پر آئے تو اتنا گرائے گی کہ جانور آپ سے بلند ہو جائیں گے, اور اٹھانے پر آئے تو اتنا اٹھائے گی کہ فرشتے آپ سے نیچے ہو جائیں گے. حضرت علی کا فرمان بھی ہے نا کہ فرشتے میں عقل ہے اور جانور میں حوث ہے, تو انسان کے اندر دونوں پائی جاتی ہیں, عقل بھی پائی جاتی ہے, حوث بھی پائی جاتی ہے. اگر یہ اپنی حوث کو چھوڑ کر عقل کے پیچھے چلتا ہے تو پھر یہ مسجود ملائکہ بن جاتا ہے, اور جب اپنی وہ اس کو چھوڑ کر, عقل کو چھوڑ کر حوث کے پیچھے جاتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. سر دوسرا سوال میرا یہ کہ جو صرف کنفرمیشن ہی ہے کہ ہمارے اندر جو اپنے آپ کو برائی سے روکنے کی بھی طاقت ہے یا اچھائی کرنے کی بھی, تو وہ پھر روح میں تو نہ ہوئی نا, پھر وہ جسم میں ہی ہوئی, کیونکہ روح تو فکسڈ ہے. نہیں, قدرت روح کی طرف سے آئے گی, بیکاز اٹس اے سورس آف لائف, اٹس اے سورس آف پاور. قدرت روح سے آئے گی, جسم اس کا ٹول ہے, لیکن جسم کو فری ول دی گئی ہے کہ وہ اس پاور کو جس طرح مرضی چاہے استعمال کر لے. تو مطلب وہ دونوں کا جو آپ فنکشنز ہیں ان کو آپ اس طرح سے ڈس انگیج نہیں کر سکتے, بیکاز مسجع ہے نا دونوں. وہ تین اور لازب, اور جو اللہ تعالیٰ بار بار مٹیریلز کے اوپر بحث کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اتنا زیادہ کیمیکل چینج ہو چکا ہے کہ ایک نئی پروڈکٹ ان کے ملنے سے پیدا ہو گئی ہے. ٹھیک, تو سر جو اللہ کا روح اللہ میں جانب اللہ ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ کے اندر تو شر نہیں ہے, لیکن اس نے روح میں شر رکھ کے بھیجا ہمارے لیے. نہیں, روح میں کوئی شر نہیں. روح کا دیکھیں, روح کا خیر و شر دونوں سے کوئی تعلق نہیں. خیر اور شر سے تعلق آپ کے نفس کا ہے, جسم سے بھی, جسم کا بھی ان سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں. یا آپ کو نفس کو سمجھنا پڑے گا. چیز ہے ہاں سر, نفس پھر کیا ہے؟ نفس جو ہے, جب ایک ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے روح اور جسم کا, اس ریلیشن شپ کا نام نفس ہے. سانس لینا ہے نا, نفسا ہے سانس لینا.
آپ کی جو فری ول ہے وہ بھی انٹائرلی نہ تو روح کی پراپرٹی ہے، نہ ہی انٹائرلی جسم کی پراپرٹی ہے. وہ جو ان کا ریلیشن شپ ان کے آپس میں ملنے سے جو ایک تیسری چیز پیدا ہو رہی ہے، بیکاز ریلیشن شپس آر آلویز دا تھرڈ تھنگ نا. اب میں آپ سے بول رہا ہوں، میں مخاطب ہوں، آپ مخاطب ہو، تو ہم دونوں کے آپس میں کمیونیکیشن سے خطاب جنم لے رہا ہے نا. اٹس اے نیو کریشن. اس طرح جسم اور روح کے مسجد سے ایک نئی چیز بن رہی ہے جو نفس ہے. اس کو آپ پرسنالٹی کہہ لو، اس کو پرسپشن کہہ لو، whatever terminology you want to use, it doesn't matter. ٹھیک سر. اب تیسرا سوال ہے، تھوڑا سا لمبا ہے کیونکہ اس کے اے اور بی پارٹس ہیں. سر ایک تو یہ کہ عالم ارواح میں تو صرف روحیں تھی، وہاں تو جسم نہیں تھا، تو وہاں روح کیسے کنٹینڈ ہوئی؟ یہ اے پارٹ ہے. بی پارٹ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جو وہاں روحیں ایک دوسرے کو پسند کرتی تھیں، وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں اور دوست ہوتی ہیں. جو وہاں دوست نہیں تھی یہاں پر بھی ہیں. تو یعنی ناپسندیدگی کا ایلیمنٹ وہاں تھا، تو وہ روح تو صرف پاک ہے، تو وہاں ناپسندیدگی کیسے آئی؟ وہاں تو نفس نہیں تھا. نہیں، بہت بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اب اس کو آپ کو قرآنک ٹرم میں، قرآنک کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. مطلب یہ جو آپ نے بات کی ہے، دس از اے پاپولر ٹرم یا پاپولر کانسیپٹ. ہم نے اس کو قرآنک کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے. تو قرآن میں اگر آپ سورہ الاعراف پڑھیں گی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ہم نے آدم کی پشت میں سے اس کی اولاد نکالی. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور پھر ان کو اپنے گواہوں پر نفس بنایا. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور پھر ان سے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں. قَالُوا بَلَىٰ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو ہی ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پشت میں سے نکالنا، اٹس اے ویری فزیکل تھنگ. تو حضور کی جو حدیثیں آتی ہیں وہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، کبھی ہم ایک چیز کو دوسرے پر حاوی کر کے استعمال کرتے ہیں. روح جو ہے، جب مطلب جو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو عین ثابتہ تھی، اس میں جسم اور روح دونوں کا ملاپ تھا. عین ثابتہ میں اس میں خالی روح نہیں تھی. وہ عین ثابتہ میں روح اور جسم یعنی امیجنڈ باڈی جس کے اندر روحوں نے جانا تھا، وہ پہلے ہی پروردگار کا، کیونکہ علم الہیہ جو ہے وہ تو ہمیشہ ٹیمپوریلٹی سے ابو ہوتا ہے. تو جو آئیڈینٹیفائی کر رہی تھی روحیں اپنے آپ کو، وہ اس فیوچرسٹک باڈی سے ہی کر رہی تھی، کیونکہ وہاں پر وہ آپ کو دیکھنا چاہیے دہر ہے، زمان نہیں ہے. تو اس کی سپیڈ، اس کی فریکوینسی ٹائم کی بہت فرق ہے. تو مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ روح نے جو آئیڈینٹی لی ہے وہ اسی پرسیوڈ امیجنڈ باڈی کے ساتھ ہی لی ہے. وہ آئی کین بی رانگ سر، کیونکہ آپ کی اس بات کو وہ بھی تائید ہو سکتی ہے کہ اللہ نے عین ثابت ہر انسان کی فرق ہے، تو جسم ذہن میں ہوگا تو اس میں وہ آئی نا، کیونکہ روح کی کوالٹی آلریڈی وہ ہے جو اللہ کی ہے. بالکل 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 ایگزیکٹلی. روح جو ہے وہ تو اللہ کی ہے نا، تو اس کے اندر تو وہ فرق ہو نہیں سکتا نا ایک سے دوسری میں. لیکن جو ہے ہماری روح، سر ہم سوتے ہیں تو ہماری روح اوپر جاتی ہے، تو جانوروں میں روح نہیں ہے، ان کی کیا چیز اوپر جاتی ہے وہ سوتے ہیں؟ نہیں، وہ پھر کانسیپٹ آپ کو امام غزالی پڑھنے پڑیں گے. روح انسانی، روح حیوانی، روح نباتی، روح جمادی، اس کے اوپر بڑا لمبا کام ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ روح کی بھی اپنی جو ہے، جب وہ مراتب میں نیچے آتی ہے تو روح کو مطلب انسان کو کلی روح دی گئی ہے. اگر آپ فلاسفہ اور عرفاء کے اس کے فلسفے میں یا ان کی حکمت میں حکما کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جسم جو ہے یہ 4 عناصر سے بنا ہے: آگ، پانی، مٹی، ہوا. یہ جو 4 عناصر ہیں یہ میرے جسم کے تابع ہیں، اور میرا جسم جو ہے وہ افلاک کے تابع ہے، وہ جو آپ کے پلانٹس کی موومنٹ ہے. اور افلاک جو ہیں وہ روح کلی کے تابع ہیں، اور روح کلی عقل کلی کے تابع ہے. یعنی یہ پورا پھر آپ کو سٹرکچر پڑھنا پڑے گا، ورنہ ایک آدھا جز سے جواب نہیں آئے گا. عقل کلی رب کی ذات ہے؟ نہیں، یہ محمد وہ جو عقل بنی تھی مخلوق سب سے پہلے، وہ ہوگی. جی، وہ محمد الریالٹی ہے، حقیقت المحمدی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مطلب جو عقل کلی ہے دیٹ از دا ڈومیننٹ، مطلب وہ ڈومینیٹ کرتا ہے روح کلی کو بھی. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈیبیٹ جو ابن العربی نے بھی بہت اچھا اس کو نبھایا. اس کو نفس کلی بھی شاید کچھ، جی بالکل، نفس کلی بھی کہتے ہیں، بالکل کہتے ہیں. وہ مختلف ٹرمینالوجیز ہیں نا، مختلف حکمان ہیں، مختلف، مطلب میں کیونکہ کانسیپٹ کے پیچھے زیادہ جاتا ہوں تو مجھے وہ ٹرمینالوجی کو ہٹاتا ہوں تو ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں سارے. بالکل بالکل. کوئی اور سوال پلیز کوئی کرنا چاہے؟ تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس. تیمور صاحب، میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں.
میرا سوال یہ کہ یہ بیسکلی جو آپ نے غرور تکبر ایز بیسکلی انہیرنٹ کیریکٹرسٹکس آف دا روح، جبکہ جو جسم ہے وہ ڈیمینڈ ہے یا ان اے وے مطلب ذلت پائی جاتی ہے اس میں. ہاں جی، لیکن اینڈ بیسکلی اس سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو جسم کے ہمارے کیریکٹرسٹکس یا انہیرنٹ جو اس کی نیچر ہے وہ ڈومینیٹ کرنی چاہیے انسٹنکٹیولی، لائک یو سیڈ فیئر، اینزائٹی وغیرہ. شیخ الاکبر اسی طرف ہی ہیں. جی، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایروگنس مجھے زیادہ ایک ٹینڈنسی لگتی ہے آف ہیومن بینگز رادر دین ہیوملٹی. تو یہ اس ادھر کی وجہ یہ ہے کہ طرح جنہوں نے اپنے جسم کی حقیقت کو نہیں پہچانا انہوں نے اس کو ایک ایروگینس اور پرائیڈ کے ٹول کے طور پر ہی یوز کیا. مطلب یہ ہے نا کہ میں اپنی ذلت کو اگر پہچان جاؤں تو میں اس چیز سے پراؤڈ نہیں ہو سکتا. مطلب انسان نے جو آج کل ہر مٹیریل چیز کو اپنی منزل بنا لیا ہے اگر آپ دیکھیں تو. مطلب جسم آپ کی منزل کبھی نہیں ہے. مطلب وہ تو آپ کو جسم کی حقیقت آپ پر کھلتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ کوئی میری منزل ہو جائے، یہ میری منزل نہ ہو گیا تو بیچارہ پہلے ہی پست ہے. تو وہ پھر مٹیریل ول آلویز بی یوزڈ ایز اے ٹول ٹو گیٹ ٹو ڈیوینٹی. اور وہاں پر روح کا فنکشن آئے گا جب وہ متکبر سے کلام کرے گا، مغرور کے ساتھ کلام کرے گا. وہ جسم کا بیچارے کا وہاں پر پھر اس کی کھیل بند ہو جاتی ہے اس اسٹریٹا پر جا کر. ٹھیک، تھینک یو. لیکن جو فاؤنڈیشن مجھے چاہیے روحانیت کی وہ شیخ الاکبر کے ان 6-7 چیپٹرز میں میرا جسم مجھے پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک، شکریہ. آپ سمجھ لیں کہ اس دیٹ کائنڈ آف بنیاد جو نظر تو نہیں آتی لیکن اسی پر گھر کھڑا ہوتے ہیں. السلام علیکم زین صاحب. جی وعلیکم السلام. ابھی آپ نے جو بات کی ہے اسی روشنی میں ایک میری آبزرویشن تھی، اس پہ آپ کی میں رائے چاہ رہا تھا کہ پچھلے ٹرم میں ہم نے جدیدیت اور روایت کے اوپر کافی گفتگو کی تھی. ٹھیک ہے. تو جسم کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ یعنی کہ جو ورزش ہے یہ اس کا تعلق بظاہر صرف جسم کے ساتھ ہے، لیکن اگر ہم اس کو بھی جدیدیت اور روایتی طور پہ اگر اس کی تقسیم دیکھیں تو جتنی روایتی ورزشیں ہیں اور ان کا جو ایک اصول ہے، ایک پورا نظام ہے، وہ یونٹی پر قائم ہے، ساری وحدت پر قائم ہے. بالکل. It's all about alignment of body and soul. کرے بالکل. اور اگر انہی پہ آدمی مشقت کرے اور کسی چیز سے بالکل ہٹ کے تو روحانیت کی کئی منزلیں طے ہو جاتی ہیں. ہاں وہ تو روحانیت تو مطلب اگر ابتدائی طور پہ کسی کی میراث نہیں ہے نا، وہ تو ایک پروردگار کی مرضی ہے، جس کو چاہے عطا کر دے. کوئی نہ بھی کرے تو عطا کر دے، تو اللہ کو تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. نہیں وہ تو بالکل. لیکن اگر یعنی کہ ہم اگر تاریخ میں بھی دیکھیں تو ہر ٹریڈیشن میں ایسے بہت لوگ ہوئے ہیں جو ابتدائی طور پہ صرف جنہوں نے وہ ایک بظاہر جسمانی مشقت کر کے روحانیت کی بہت منزلیں طے کر لی ہیں. اور پھر جب انہوں نے براہ راست آپ دیکھ لیں جہاد، یہ سارے جسمانی مشقتیں ہی ہیں. جی ہاں. مطلب اسلام نے کہیں بھی اگر آپ ویسے بھی اپنی شریعت کا مزاج دیکھیں، شریعت روح کے لیے ہے ہی نہیں، شریعت صرف جسم کے لیے. شریعت کا ایک عمل آپ مجھے بتا دیں سوائے آپ اگر کہہ لیں تو شاید خلوص کو آپ کہہ دیں، اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقہ سب کچھ جسم کے متعلق ہے. جی ہاں. اور آج کل یا مغرب میں جو سانس ہے وہ بہت ایک موضوع بن گیا ہے، اس کے اوپر کتابیں بھی آ رہے ہیں، بڑی بحث شہس ہو رہی ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ جو آپ نے باتیں کی تھی انگزائٹی کی، اسٹریس کی، ڈپریشن کی، کنفیوژن کی، تو یہ بہت سی چیزیں جو ہم غلط طریقے سے سانس لیتے ہیں اس سے ایکسیزربیٹ ہوتی ہیں. اور اگر آپ ردم میں صرف اپنی جب آپ سانس آپ کا ردم سے آؤٹ ہوتا ہے تو آپ کی باڈی کے اوپر اور روحانیت کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے اس کا. اب پاس اینڈ فاسٹ وغیرہ جو صوفیاء نے ٹیکنیکس ڈیولپ کی ہیں بریدنگ کی، which are actually much more advanced than what the West is following right now. تو ان میں ہے یہی کہ آپ نے ردم سیٹ کرنے ہیں سانسوں کے.
बिल्कुल क्योंकि नफ्स नहीं वेस्ट में तो आपकी अभी इस असल जो चीज है वो तो नफ्स रहमानिया है ना, रूह है ना, जो आपको जिंदगी बख्श रही है। तो अगर आप सांस लेने में अगर आप गलती खाओगे तो आप तो फिर आपका बेड़ा ही गर्क होगा। जी हाँ आप वेस्ट में तो कुरान अभी में भी इसका देखें बिल्कुल तो फहम ही नहीं है लेकिन रमूज औकाफ, जब हम पूरी साइंस पढ़ते हैं कि कहां पर सांस लेना है, कुरान को पढ़ते हुए कहां पर वक्फ आ जाएगा, कहां पर सकता आएगा, कहीं पर आवाज टूटेगी सांस नहीं टूटेगा, कहीं पे सांस टूटेगा आवाज नहीं टूटेगी। मतलब इट्स अ होल साइंस अबाउट जस्ट अबाउट ब्रीदिंग व्हाइल यू आर डूइंग रेसिटेशन। जी हाँ तो ये जो तजवीद और किरात का इल्म है ये उसका मौजू है या ये जी अलग एक बिल्कुल बाब है? बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग। मतलब इस्लाम का जी जो मुझे एक हॉलमार्क लगता है वो ये लगता है कि इस्लाम इज ऑलवेज स्टेयरिंग इन आवर आईज एंड सेइंग कि कह कर करवाया तो क्या करवाया। एक बहुत सी वो जो दबाम बिल्कुल ट्रेडिशंस की बहुत सी चीजें हैं वो इस्लाम बगैर बताए करवा रहा होता है आपको। जी हाँ यहाँ बस ये कुछ ऑब्जर्वेशन ही जो मैं उस पे ठीक है आपकी राय लेना ठीक है। चाह रहा था। नहीं यू तो कैन कांटेक्ट मी वन टू वन एज सांस वेल, अगर आपको कोई सवाल रह जाए तो कोई मसला नहीं। जी हाँ कुछ आई होप बातें इट हैं वाज मैं जो आपसे फ्रूटफुल, वन टू क्योंकि वन मेरा करना चाह रहा मकसद जो था है जब यहाँ आपका पर आप नंबर मिल लोगों जाए। को बिल्कुल ना कोई नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाना है और ना ही इम्प्रेस करना है अपने नॉलेज से। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुंच जाए और आपको ये समझ आ जाए कि हमारी जो फर्टिलिटी है माइंड की जरखेज किस तरह करनी है कल्ब और दिमाग की जमीन को। तो हमारे सूफिया ने मतलब हमें जो सबसे अच्छी जो ट्रेनिंग दी है पिछले 1100 साल में वो यही दी है कि आपने अपने आप को ओपन अप कैसे करना है। और इसलिए मैंने थ्योरी ऑफ ऑपोजिट्स भी आपके सामने खोली थी। उससे इंसान के जहन में बहुत से जो जंग लगे हुए कुफर लगे हुए वो टूट जाते हैं। बेशक बहुत खूब सही कह रहे हैं।